پھر ایسا ہوا کہ میں ایک جگہ پہ درس دینے کے لیے گیا، وہ ٹاؤن شپ کی طرف تھے. وہاں ایک فیکٹری تھی، فیکٹری کے مالک نے بلایا، سارے ملازمین کو جمع کیا، میں نے درس دیا. تو وہاں ایک کاریگر جو ان کی مشینیں ٹھیک کرنے والا تھا نا، وہ مجھے مل گیا. اس نے کچھ سوالات کیے، میرا اس کے ساتھ ذرا دلی لگاؤ ہو گیا. میں نے کہا آپ کہاں سے؟ اس نے کہا جی لاہور سے. کرتے کرتے چھوٹے سٹاپ کرتے کرتے ہمارے محلے کا ہی وہ نکل آیا. اچھا ماشاء یعنی قریب بس 5 منٹ کا فاصلہ تھا. تو میں حیران ہوا کہ ہمارے علاقے تک یہ فتنہ پہنچ چکا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو ذرا ابھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، لیکن میرے بڑے بھائی بہت زیادہ ان کے قریب ہیں، اور وہ ہر سنڈے کو لاہور سے جہلم ان کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اچھا مرزا صاحب کی؟ مرزا صاحب کی. اچھا. تو میں نے کہا چلیں ایسا ہے کہ آپ مجھے بھی ملا سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بات ہی کوئی نہیں. میں نے کہا بات تو ہے لیکن شاید آپ اس کو سمجھ نہیں رہے. انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہم تو ہر سنڈے کو ان کے ساتھ سیلفیاں لے کے آتے ہیں. میں نے کہا آپ لیتے ہیں لیکن ہمیں تو نہیں لینے دیں گے وہ. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ تیار رہیں. میں نے ان کے ساتھ روزانہ رابطے میں بھی، آپ ان سے پوچھ لیں، ہم وہاں جائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے اور ہم ان سے کچھ 1-2 باتیں سیکھ لیں گے یا سمجھ لیں گے. صحیح ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جس دن ہفتہ آیا نا تو میں نے ان کو پھر فون کیا. میں نے کہا جی دیکھیے گا میرے 350 اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا میں نے سارا سبق چھوڑ کر اتنا لمبا سفر کرنا ہے. اگر آپ وہاں جا کر صرف یہ کہہ دیں کہ آپ درس سنیں اور چلے جائیں، وہ مصروف ہیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی زیادتی ہوگی. تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں خود اپنی وہاں ویڈیو بنا لوں. تو آپ ان سے پہلے کنفرم کر لیں کہ بھائی آنا چاہتے ہیں اور وہ چند سوالات بھی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اجازت دیتے ہیں؟ انہوں نے میرے اصرار کے اوپر ان سے رابطہ کر لیا، رابطے میں تھے. تو انہوں نے کہا جی ضرور آئیں لیکن سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا وہاں سوال تو ہم دیکھتے ہیں ویڈیو میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ویڈیو میں جو کر رہے ہوتے ہیں وہ پہلے لکھ کے دیے جاتے ہیں، اور وہ جو ان کی من پسند ہوتے ہیں وہ آئندہ ہفتے اس کے جواب دے دیے جائیں گے، اور جو من پسند نہیں ہوں گے وہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. ہر آدمی کو کھڑا ہو کر سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کراس کویسچن کریں گے. دیکھیں بدتمیزی بری بات ہے، گالی دینا بری بات ہے. میں نے ان سے کہا تھا مجھے 18 فٹ کے فاصلے پہ بٹھا دیجئے گا اور میری تلاشی لے کے بٹھا دیجئے گا. میں اگر کوئی بری بات کہوں تو میں مجرم ہوں، لیکن یہ کہ اگر وہ کہیں کہ یہ حدیث فلاں کتاب میں موجود ہے تو مجھے دکھانا تو ان کا حق بنتا ہے نا. میں کہوں گا نہیں ہے تو وہ دکھانے کے پابند ہوں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. لیکن پھر ان کا فون آیا کہ نہیں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف سوال لکھ کر دے جائیے گا، ہم نہیں ایسا کر سکتے. پھر میں نے انہیں کہا کہ چلے ایسے کرتے ہیں کہ 2 ہفتے چلے جائیں گے، 1 ہفتے سوال کر لیں گے، اگلے ہفتے وہ جواب مجھے دے دیں، لیکن اگر جواب پہ اعتراض ہوا تو میں دوبارہ وہاں سوال تو کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی یہ کام بھی نہیں ہو سکتا. پھر میں ان کے ساتھ ذرا تھوڑا سا غصے ہوا کہ دیکھیں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں لے جاتے؟ اگر وہ سمجھانا ہی چاہتے تو ایک اہل علم کو آپ سمجھائیں تاکہ وہ آگے اپنی مسجد میں آپ کا ممبر بنے، اور وہ مدارس میں جس کے 350 طالب علم اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سمجھانے والا بنے، اور یہ ہزاروں افراد تک تیری فکر پہنچے. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے وہ تیار کیوں نہیں ہے، اور آپ کو سمجھانے کے لیے وہ کیوں تیار ہے؟ کیا دین صرف آپ کے لیے؟ پھر میں نے ذرا ان سے تھوڑی سی باتیں کی کہ جناب اپنی قبر کو آپ سیدھا کرنا ہے، آپ نے جواب دینا ہے، میں نے اپنی قبر کو 4 باتیں کی. تو انہوں نے فون بند کر دیا. تو سنڈے کو میں نے 11 بجے کے قریب میں نے فون کیا کہ بھائی جان آپ کہاں پہنچ گئے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی کل جو آپ نے باتیں کی تھیں تو مجھے اس میں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر مرزا صاحب سچے ہیں تو پھر آپ کے سامنا کیوں نہیں کر رہے. تو بہرحال میں آج نہیں گیا، اس سنڈے کو میں نہیں گیا. میں نے کہا اچھا پھر آپ گھر میں ہیں؟ ان کا گھر میں ہے. میں نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں. میں نے ان کا ریسرچ پیپر اٹھایا اور ان کے گھر چلا گیا. میں نے وہاں کھول کے ان کے گھر میں لائبریری بھی تھی، ایک حدیث کھول کے دکھائی کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے اور حدیث اصل میں یہ ہے، 2 4 6 ابھی 6 حدیثیں دکھائی. انہوں نے بند کر دیا. ان کا جی آج کے بعد اللہ نے مجھے ہدایت دے دی. اچھا ماشاء اللہ. وہ میرا پہلا دن تھا اور پہلا ایکسپیرینس تھا. میں نے کہا یہ سادہ لو عوام جو یہ ملینز کے اندر جا رہے ہیں، اصل میں انہوں نے کبھی اصل حدیث کو کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کسی اہل علم کے پاس بیٹھے ہی نہیں ہیں، اور کبھی سننے کی جسارت ہی نہیں کی کہ اس کے مقابلے میں کیا کہا جا رہا ہے. صرف 1 سائڈ سنا اور وہ آگے چل دیے، بہت اچھا گیا. بس وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کا جو ذہن کے اوپر ایک ہوا بنا ہوا ہے
اسی کے تحت چلیں. نہیں، یہ آپ نے بہت اچھی بات بیان کی کہ مرزا صاحب یہ کام کرتے ہیں اپنی آڈینس کے ساتھ کہ بھائی مولوی جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی آڈینس مولویوں کو سنتی نہیں ہے. یعنی جو مخالف ان کے بیان، جو کاؤنٹر نیریٹو آ رہا ہے، تو وہ جیسے وہ مشرکین مکہ کا سا معاملہ تھا کہ جی وہ کہتے تھے کہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کی بات سننی نہیں ہے. تو یہاں انہوں نے مولویوں کے بارے میں بات ایسی کر دی ہے کہ جی وہ تو مجھے جیسے وہ فرقہ پرست ہے، اپنے اپنے مسلک کے ہیں، اپنی اپنی گدی ہے، اپنی اپنی مسجد ہے، بس ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. لیکن جو آدمی آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو آدمی علماء کو سن لیتا ہے ان کی بات، تو ظاہری بات ہے وہ اس کو برا بلا تھوڑا کہہ رہے ہیں مرزا کو، وہ تو ان کو احادیث دکھا رہے ہیں، تو وہ حق پہ آ جائے. بالکل، یہ ہمارا الحمدللہ تجربہ ہے، ایک نہیں دو نہیں 20 ایسے افراد، کئی یونیورسٹیز کے ایسے افراد. میں ایک دن جلو موڑ کے علاقے میں نے نماز پڑھی، کوئی بھائی جانتے تو انہوں نے کہا جی 5 منٹ کا درس دے دیں. میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک حدیث بیان کر دی. 2 لڑکے آگے، ایک لاہور یونیورسٹی کا تھا، ایک دوسرا تھا. جی آپ یہ امیر معاویہ کی شان میں حدیث بیان کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ میں نے حدیث کی کتاب سے بیان کی ہے، مستدرک حاکم سے. انہوں نے 2-3 سوال کیے. میں نے کہا ابھی میں کہیں جا رہا ہوں، کل آپ میرے مدرسے میں آ جائیے گا. وہ دونوں میرے آنے سے پہلے پہنچ گئے. ماشاءاللہ. 10 منٹ کا انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا تھا، لیکن یقین جانیے 4.5 گھنٹے تک بیٹھے. اور اس کے بعد الحمدللہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے حدیثوں کو دیکھا نا، تو وہ وہاں بیٹھ کر وہ پورے مطمئن ہو کر گئے. اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم اہل علم کے پاس بیٹھیں گے، اور صرف جو ویڈیوز ہیں اور وہ صرف لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے. تو ہمارا یہ تجربہ بھی ہے اور الحمدللہ دعویٰ بھی ہے، اگر کوئی سچے نیت سے، سچے ارادے سے، صدق قلب سے ایک مرتبہ ہم سے مل لے اور بیٹھ کر ہم سے بات کر لے مرزا صاحب کے ریسرچ پیپر پر، تو انشاءاللہ وہ مان جائے گا اور اس کا دل گواہی دے گا کہ مرزا صاحب نے احادیث میں جھوٹ بولا، احادیث میں کانٹ چھانٹ کی، مرضی کے معنی کیے، صحابہ کی توہین کی، اور وہ موقف پیش کیا جو آج تک امت میں کسی کا نہیں رہا. الحمدللہ.